بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمدصدیقی۔ ہم اکثر بچوں کو ننھی کوپل، پھول، کلی وغیرہ کہہ کر ان کے نازک، لطیف، حساس اور معصوم ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ روش ہمارے دل میں موجود اس جذبے کا اظہار ہے جسے فطرت سے بنیادی تعلق کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی پنیری میں لگے مستقبل کے پودے یا بڑے درخت کے لیے جس قدر احتیاط، محنت اور لگن کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جس طرح کسی کوپل، کلی اور پھول کی نرمی، لطافت، نزاکت ہمیں بے ساختہ داد دینے پر مجبور کرتی ہے، ہمارے احساسات کو جگاتی ہے، بالکل اسی طرح کی کیفیت ہم پر اس وقت وارد ہوتی ہے جب ہم کسی ننھے منھے بچے کو اپنے قریب دیکھتے ہیں، اسے گود میں لیتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کلی سے پھول اور کوپل سے پتا، پودے سے درخت بننے کے عمل میں دھوپ، ہوا، پانی کی ضروری مقدار میں دستیابی اور فراہمی کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ان بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ جس طرح تیز، ضرورت سے زائد یعنی جھلسانے والی دھوپ کسی پھول یا پودے کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح بچے پر ناجائز سختی، تشدد اور بیجا مار پیٹ بھی بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح پانی کی بہت زیادہ مقدار پودے کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح بیجا لاڈ پیار اور غیر معمولی آسائش بھی بچوں کو ذہنی، نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بعض اوقات بزرگ یہ محاورہ بجا طور پر استعمال کرتے ہیں: بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ مسلمان گھرانے میں والدین کی ذمہ داری محض بچے کی جسمانی نشو و نما، روزمرہ کی دیکھ بھال اور اعلیٰ تعلیم تک محدود نہیں، بلکہ ان کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دینی احکام سے آگاہ کریں اور اس ضمن میں ان کی عملی رہنمائی کریں۔ افسوس، آج ہم میں سے بہت سے مسلمان محض اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور نام سے مسلمان لگتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ اسلام میں عبادات کی فرضیت کا نظام یک بیک اچانک مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اسے بتدریج، گریجولی نافذ کیا گیا۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت وضو کا حکم نازل ہوا تاکہ جب قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ سب کے سامنے آئے تو پاکی اولین شرط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابتدائی پیروکار 2 وقت یعنی فجر اور عصر کی نماز شروع سے پڑھنے لگے تھے، مگر پھر شب معراج میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق نماز ہر مسلمان کے لیے معراج یعنی بلندی و عظمت کا زینہ قرار پائی اور دین کا ستون بھی۔ یہ واقعہ بعثت یعنی اعلان نبوت کے فوری بعد پیش نہیں آیا، بلکہ کم و بیش 10 تا 12 سال گزرنے کے بعد، اس لیے کہ لوگ عادی ہو جائیں۔ اس طرح مسلمان بھوک پیاس کی سختی جھیلنے کے عادی تھے، جسمانی مشقت اور مظالم بھی سہ چکے تھے، مگر روزوں کا معاملہ ابھی صرف نفلی تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حج کی روایت تو زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی، مگر مشرکوں نے اس میں بہت سی برائیاں بھی شامل کر دی تھیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کیا گیا، اور سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی تو پہلا حج مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں ادا کیا، اور اگلے برس یعنی سن 10 ہجری میں خود سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے ہمراہ حج ادا فرمایا۔ سن 9 ہجری کا ایک اور اہم واقعہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی وصولی کے لیے محصلین یعنی کلیکٹرز کا تقرر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عشر یعنی زرعی پیداوار پر اسلامی ٹیکس کا نظام بھی معرض وجود میں آیا۔ آپ نے ابھی فرائض کی تاریخ سرسری دہرائی، اب آپ یہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ بالکل اسی طرح ان عبادات پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ ہر طرح کے احکام شرعی کی فرضیت انسان کی بلوغت سے مشروط ہے، مگر اس سے قبل بچے کی رہنمائی اور ترغیب بھی ضروری ہے۔ اسی اصول کے تحت بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز پڑھانے اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی صورت میں سختی کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی مثالیں ہیں کہ بچپن میں روزہ رکھا، حکم تو نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ انہیں یعنی بچوں کو ان کی بڑھتی عمر کے حساب سے رغبت دلائی جائے کہ روزہ رکھیں تاکہ فرضیت سے پہلے ہی مشق ہو جائے اور عین وقت پر بھوک پیاس کی سختی برداشت کرنا دشوار نہ ہو۔ شبلی نعمانی کا شعر ہے: عجب کیا ہے جو نو خیزوں نے سب سے پہلے جانے دیں، کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے،
یہ شعر تاثیر سے بھرپور پرز معانی ہے۔ اصل میں انگریز دور حکومت میں مسجد کانپور کے شہید ہونے پر علامہ شبلی نعمانی نے ایک بھرپور نظم کہی تھی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو شروع سے دین کے احکام کے متعلق بتائیں گے، سکھائیں گے، عملی تربیت فراہم کریں گے تو وہ یقیناً ہر نیکی کو ذوق و شوق سے اپنائیں گے، ہر عبادت اور عمل خیر میں جلدی کریں گے۔ رمضان شریف میں خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتدریج روزہ رکھنے کی ٹریننگ دیجیے۔ اس گفتگو کے اختتام پر حاضرین میں موجود کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ جی سہیل، ابھی احکامات دین کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اسلامی شریعت کے احکام کل کتنے برس میں نازل اور نافذ ہوئے؟ یہ عرصہ کل 23 برس کا ہے کہ 40 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت ہوئی، اعلان نبوت، اور اس کے بعد جو تبلیغ فرمائی اور اس پہ پھر عمل درآمد بھی ہوا، تو پورا نظام 23 برس میں نافذ ہو گیا۔ سہیل صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابتدائے اسلام میں کون سی 2 نمازیں فرض تھی؟ ابتدائے اسلام میں فجر اور عصر کی نمازیں فرض کے طور پر ادا کی جاتی تھیں۔ سہیل صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فرائض کا حکم گریجولی کیوں نازل ہوا؟ فرائض کا حکم گریجولی یا بتدریج یا آہستہ آہستہ اس وجہ سے نازل ہوا کہ اگر ایک ساتھ ساری شریعت اتار دی جاتی تو لوگ گھبرا جاتے کہ اتنے سارے کام کیسے کریں گے۔ تو عبادات کے لیے آہستہ آہستہ تعلیم دی گئی کہ پہلے مشق ہو، پھر عمل ہو باقاعدہ، پہلے ریہرسل، پھر ایکشن۔ وما توفیقی الا باللہ۔